صدر ہو یا کسی قومی جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے ہو، لیجسلیچر کے لیے ہو، یا اگر آپ کا نظام فیڈرل ہے تو فیڈرل یونٹس کے اندر بھی گورنر، آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر گورنر الیکٹڈ ہوتا، اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ نہیں، آٹونومی دو بھائی، انہیں اپنا گورنر خود چن لیں، اور وہاں کی اسمبلی بھی ہوگی۔ اس میں جو امیدوار بن کر آئیں ان کی تھورو سکریننگ ہو، پوری طرح ایکس رے کر کے، بلکہ ایم آر آئی کر کے دیکھ لیا جائے ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے، صحیح آئی ہے غلط آئی ہے، کین اٹ بی ایکسپلینڈ اور ناٹ، ان کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، اپنی آبادی میں بدنام ہے یا نیک نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمبیشس ہو کہ اسے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا کیس وہاں پہنچائے اور اس کی تھورو جو ہے وہ اسکریننگ ہو جائے۔ کہنے کو تو ہمارے ہاں 62-63 میں بھی موجود ہے دفعات کے اندر یہ، لیکن وہ انفیکٹو ہے۔ طے یہ کر دیا گیا کہ صرف مقابلے کا جو کینڈیڈیٹ ہے صرف وہی اس کے بارے میں اعتراض کر سکتا ہے، وہ اسے معلوم ہے یہ بھی چور ہے میں بھی چور ہوں، یہ مجھ پر کر دے گا، لہذا بس اسی میں من ترا حاجی بگو ہم تمہارا ملا بگو، اس میں یہ جو ہے چور تو ہم دونوں ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی عدالت میں کوئی شخص گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ شہود اس کی جمع، تزکیہ پاک کرنا انہیں، یعنی یہ کہ ان کی اسکریننگ ہو، جناب آپ ہیں کون، کہاں سے تشریف لائے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی آراء معلوم کی جائیں گی ان کے بارے میں، آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی دولت وغیرہ کہاں سے آئی ہے، اگر اس چھلنی میں سے گزر جائے گا تب گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ یہ تو عدالت کے اندر ہے، تو جہاں لیجسلیشن ہونی ہو اور جہاں پر قانون سازی ہونی ہو، ظاہر بات ہے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہو اس کے لیے تھورو اسکریننگ ہوگی۔ نمبر 3، ایک خیال کچھ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، غلط خیال، کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، اسلام میں جماعتیں حرام ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ حرام، بالکل غلط، سمجھتے ہی نہیں۔ کینڈیڈیسی بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی ایک وقت میں ایک عالم دین نے کہا، وہ جذبات میں کہہ گئے، کینڈیڈیسی خود کھڑے ہونا کہ میں آئی کین ڈیلیور دی گڈس، یہ کینڈیڈیسی رہی ہے۔ وہ جو 6 آدمی مقرر کیے تھے حضرت عمر نے، اور کن میں سے کیے تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ دیکھیے وہ گریڈیشن والی بات تھی، یہ نہیں تھا کہ پہلے ان کے لیے ووٹ آئے ہوں کہ پہلے گنو بھائی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹورل کالج بنے ووٹوں سے، پھر وہ لوگ بنائیں گے کسی کو، نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی ہیں سوائے اس کے کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جمع ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک پر متفق ہو جاؤ ورنہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب ان میں سے 3 پہلے ہی وڈرا کر گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد ابن ابی وقاص، رہ گئے 3۔ ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم دونوں، اے علی اور اے عثمان، اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں۔ تو وڈرا کس چیز سے کر رہے تھے؟ کینڈیڈیسی سے کر رہے تھے نا، اور جب علی اور عثمان کھڑے رہے تو اس کا مطلب دیور کینڈیڈیٹس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ طے کر دیں، پھر انہوں نے طے کیا، مشورے کیے، عورتوں سے بھی پوچھا، ازواج مطہرات کے پاس گئے، گلی میں کھیلنے والے بچوں سے بھی پوچھا، ظاہر بات ہے کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ کس کے مزاج کے اندر نرمی ہے، حلم ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، کون سخت ہے، درست مزاج کا آدمی ہے، سب سے علم، لیکن یہ کہ پھر فیصلہ کیا حضرت عثمان کے حق میں۔ تو اس اعتبار سے کینڈیڈیسی کو یہ نہ سمجھیے اسلام کے خلاف۔ حضرت یوسف نے جو کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے سارے خزانے میرے حوالے کر دو، زراعت پوری میرے حوالے کر دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں، میں سب جاننے والا ہوں۔ تو یہ کینڈیڈیسی حرام نہیں ہے، البتہ تھورو اسکریننگ آف دی کینڈیڈیٹس۔ ملٹی پارٹی گورنمنٹ، ملٹی پارٹی، اس ملٹی پارٹی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ہر پارٹی کا جو منشور ہوگا وہ اسکریننگ میں سے گزرے گا، اس میں کوئی خلاف اسلام شے تو نہیں ہے،
جیسے اجتہاد پارلیمنٹ میں ہونا ہے وہ بھی عدالت کے پاس جائے گا کہ یہ خلاف اسلام ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں ہے. لہذا منشور میں اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے بینڈ. مباحات کا دائرہ بہت ہے بھئی، آپ پروونشل اٹانومی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بجٹ کے اندر تعلیم کا جو ہے حصہ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مباحات کے دائرے میں آپ کی رائے ہے اس کو آپ اپنے منشور میں لے آئیے، لیکن خلاف اسلام کوئی شے منشور میں نہیں ہوگی. اور نمبر 2، پارلیمنٹ کے اندر جا کر اگر آپ کا کوئی رکن آپ کے ٹکٹ پر آیا ہے لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دیتا ہے، اگر تو وہ جو منشور تھا اس کے خلاف رائے دے رہا ہے تو اسے سیٹ چھوڑ دینی چاہیے کہ اس منشور کے اوپر وہ آیا تھا. He must quit. اور اگر منشور کے خلاف نہیں ہے، صرف وقتی ایک معاملہ ہے جس کے اوپر کے بات ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کا حق ہونا چاہیے. نمبر 4، سب سے پیچیدہ مسئلہ اور سب سے کڑوی گولی جدید ذہن کے لیے، غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلمز ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، they will not be equal citizens. If you wish to call it, you can call it second rate citizens. I don't object. پچھلے دنوں جو 8-10 پروفیسر آئے تھے امریکہ سے، انگلستان وغیرہ سے، جنہوں نے مجھ سے 6 گھنٹے 6 سیشن کیے، 1 گھنٹے میں نے مختلف موضوعات پر تقریریں کی اور پھر 1 گھنٹے کوشچن آنسر میں، اس میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے حلق سے نیچے، میں نے کہا میں جانتا ہوں اٹس اے ویری بٹر پل، لیکن یہ کہ اسلام کا اصول یہی ہے. ان کو حقوق کیا حاصل ہوں گے؟ ان کو عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی. ان کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بڑھ کر حفاظت کی جائے گی. یہ سورہ حج کی آیت میں ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو اس میں تمام گرجوں کا اور صلوتا جو ہوتا ہے یہودیوں کا، ان کا ذکر پہلے ہے اور مساجد کا بعد میں. پروٹیکشن ہوگی. نمبر 3، پرسنل لا ان کا ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا. شادی بیاہ کس طرح کرتے ہیں، سیپریشن کیسے ہو، ان کی وراثت ان کے قانون کے مطابق ہوگی. پرسنل لا ہوللی انڈیپینڈنٹ. نمبر 4، انہیں اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب پڑھانے کا اختیار ہوگا، لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کا حق نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ٹیک دیز bitter pills. لیکن اسلام کا نظام یہی ہے اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈٹ کر کہیں اس بات. نمبر 5، کاروبار کریں، پیشوں میں آئیں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، جو چاہیں کریں، برابر ہوں گے مسلمانوں کے. سوائے اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا. کاروبار کریں، سرکاری ملازمت کریں، مختلف پیشوں میں آئیں، لیکن سرکاری ملازمت کے ضمن میں ایک بات ہے جس میں ایکسیپشن میں بعد میں بتاؤں گا. ملٹری سروس ان پر لازم نہیں ہوگی، ہر مسلمان پر لازم ہے. خلافت کے تحت پیپلز آرمی ہوگی، عوام کی فوج. ہر شخص جو ہے وہ فوجی، ہر شخص ٹریننگ لے. جو بھی انفینٹری ہے خاص طور پر، ان کو خامخواہ کھڑے رکھنا، کھلانا پلانا، بھائی وہ ٹریننگ لے اور جائیں کھیتوں میں کام کریں، بازار میں کام کریں، کسی جگہ بیٹھ کر کام کریں. انہیں وقتاً فوقتاً سال میں 1 دفعہ 15 دن کے لیے بلا لیجیے، ریفریشر کورسز کرا دیجیے، لیکن جب جنگ ہوگی بلا لیے جائیں گے سب کے سب. یہی اسرائیل میں ہے، یہی چائنا میں ہے. پیپلز آرمی، پیپلز آرمی. خامخواہ یہ انفینٹری اتنی تعداد کے اندر کھڑی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور ہر مسلمان کین بی ڈرافٹڈ. جو بھی جنگ کرنے کی صلاحیت کی عمر میں ہوگا، جوان آدمی 40-50 برس تک کا، اس کو لازماً سروس کرنی ہوگی. غیر مسلم اس سے مستثنا ہوں گے، الا یہ کہ وہ خود چاہیں، خود کرنا چاہیں تو کریں. لیکن اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ کیا ہے ایگزمپشن؟ ہائیسٹ لیولز آف پالیسی میکنگ ویدر ان سول ایریا اور ملٹری ڈومین، اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا. کیوں؟
کہ مسلم ریاست نظام خلافت کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ اس خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانا، اسے گلوبل بنانا، اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا، وہ دل سے اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہائیسٹ لیول کے اوپر، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں، کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی، اس سے اوپر نہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم جا سکتا ہے فوج میں، اگر فوجی سروس کرنا چاہے جائے، لیکن ایک خاص لیول سے اوپر جہاں پر کہ ٹاپ پالیسی فریم ہونی ہو وہاں وہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آخری بات ہے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا، وہ کیا ہے؟ لیجسلیشن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ They will not be a part of the legislature، کیونکہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے، وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے۔ How can we associate them؟ یہ بات آج کی دنیا کے جو جمہوریت کے جو اصول ہیں، وہ چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہے قومی ریاست، جغرافیائی حدود کے اندر جو ہے شہری ہے، ہماری تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ کوئی جو ہے وہ جغرافیائی حدود تو اس کی ہوں گی، بٹ دیٹ از ناٹ دی بیسس آف دس اسٹیٹ۔ آئیڈیالوجی ہے، ایمان ہے، اس کے اوپر یہ اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کو جو نہیں مانتے وہ لیجسلیچر میں کیسے آ جائیں گے؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے حالات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کتنے لوگ آ جائیں گے اور کتنے وہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اور کتنے کچھ وہ مؤثر ہوں گے، جبکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، تو اٹ میکس لٹل ڈفرنس۔ لیکن کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 55 اور 45 کا معاملہ ہو، جیسے کبھی ایسٹ پاکستان میں تھا ہندو مسلم معاملہ، بنگلہ دیش جو بعد میں بن گیا تب تو ہندو کافی چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ ہندو یا کوئی غیر مسلم اپنے پیسے کے ذریعے سے مینور کر سکتا ہے مسلم جو ممبرز ہیں آف دی پارلیمنٹ۔ لہذا ان چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے ووٹوں سے اپنی کوئی اسمبلی بنا لیں، اپنے کوئی ادارے بنا لیں، تاکہ ان کے حقوق کا معاملہ، ان کے معاملات جو ہیں، اگر کوئی وہ ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے، تو وہ ان کی اسمبلی یا ان کے بورڈز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں۔ یہ تو یقیناً ہوگا، لیکن وہ قانون ساز ادارے کے رکن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے نقشہ جدید اسلامی خلافت کا سیاسی اور دستوری اور آئینی اور قانونی ڈھانچہ۔ اب کچھ قصہ درد ہے جو سنانے کے لیے یہ آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ لیفلیٹ جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس میں آج سے 55 سال پہلے خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ Sovereignty belongs to him. We wash our hands off the claim to any sovereignty. جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال ہوگا۔ گویا کہ اسلامی ریاست کے پہلے 2 دستوری تقاضے پورے ہو گئے۔ تیسرا تقاضا دفعہ 227 میں آ گیا، No legislation will be done here repugnant to the Quran and the Sunnah، وہ بھی پورا ہے۔ چوتھا تقاضا ضیاء الحق صاحب نے کیا، فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی، جس قانون کو یہ کہہ دے کہ خیر غیر اسلامی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جو میں نے بتایا آپ کو۔ اس سب کے باوجود ہمارے اس دستور میں کچھ ایسے چور دروازے ہیں کہ یہ ساری دفعات غیر مؤثر، اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا۔ سارا اسلام موجود اور بالکل غیر مؤثر۔ قرارداد مقاصد پہلے پریمبل میں تھی، صرف دیباچہ تھی، وہ آپریٹو کلاز میں نہیں تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے یہ کہ اسے آپریٹو کلاز بنا دیا 2A، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ سارے دستور پر حاوی ہوگی۔
لہذا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا، غالباً آرٹیکل 45 کی روح سے صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قاتل جس کو ثبوت پہنچ گیا کہ وہ قاتل ہے اور سیشن جج سے بھی، سیشن عدالت سے بھی سزا مل گئی، اس کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی ختم ہو گئی، اس کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی جو ہے رد کر دی، پھر بھی صدر مملکت کو رحم کھا کر جان بخشی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں، یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ وہ چاہیں تو خون بہا اور دیت لے کر معاف کر دیں اور چاہیں تو ویسے معاف کر دیں، لیکن کسی صدر کو نہیں۔ اس پر جب مقدمہ دائر کیا گیا، جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی دفعہ ہے ایک دستور کی، یہ بھی دفعہ ایک دستور کی، تو کوئی دفعہ دوسری دفعہ کو رول نہیں کر سکتی۔ بات ختم ہو، کیا حیثیت رہ گئی قرارداد مقاصد کی؟ نمبر 2، 227 کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے اوپر غور و بحث کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، آگے کچھ طے نہیں کہ رپورٹوں کا کیا ہوگا، کوئی رپورٹ کتنی مدت کے اندر پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے، کچھ نہیں۔ لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں علماء جو اس میں شامل ہیں، پھر ان کے ٹی اے ڈی اے، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرنا، ہوائی جہاز کے سفر، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رپورٹ گئی اور وزارت داخلہ کی الماری میں رکھی گئی، ختم۔ وہ رپورٹ گئی وزارت مالیات کے، فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وزارت میں پہنچ گئی، سب ڈمپ ہوتی چلی گئی، کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں پوچھی گئی کہ کہاں گئی ہو۔ نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ، اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا، جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں۔ اوکے، آؤ دلیل دو، جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں، جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے۔ اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ودن 4 اور 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا، میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث، نہیں، نتھنگ سارٹ۔ بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں، کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے۔ لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت۔ اس ملک میں 3 اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے، بٹ دے فیلڈ ٹو اویل دیم۔ بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا، وہ ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا اس ملک کا، نئی زندگی ہو جاتی، نہیں، وہ اپنی فیوڈل سکن سے باہر نہیں نکل سکا، ہی واز اے فیوڈل ہمسیلف۔ ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی، اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں خلافت کی تحریک، اور پھر تحریک پاکستان، اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی۔ اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق، کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا، کوئی نہیں آ سکتا تھا، اتنا جوش اور جذبہ تھا۔ لیکن بدقسمتی، محرومی، بدبخت، ان کو کون راضی کرے گا، ان کو کون راضی کرے گا۔ میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو، میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ میں خود، مجھے گھبراہٹ سی ہوئی ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟
میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا اور یہ تو واقعی ان کے ہاں محراب ہے، لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں کیوں کیا بات کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا، جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو، اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نہاد، اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے، غلام احمد پرویز، وہ قوانین بنا دیے۔ سب نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کورٹ پر۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں۔ آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھول دیں ان کے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک، میں نے کہا وہ آئے، وہ بھی آرگو کرتے کہ نہیں اختلاف سنت کوئی شے، کتاب قرآن کو سنت۔ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ لیجئے میرا استعفیٰ، میں لکھ کے لایا ہوں۔ 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ Constitution of Pakistan is beyond your scope. Judicial procedural laws, ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، beyond your scope. Muslim family laws, beyond your scope. مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے beyond your scope. پھر کیا رہ گیا؟ Exercise in futility. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے۔ اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی، ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ میں نے پورا کیا، منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی، مثبت بنیاد یہ تھی، یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں، پھر کیا جواز رہ جائے گا پاکستان کو؟ اور میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس، اس کے اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں۔ اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے، ایک بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، یہ ڈائلیما ہے۔ آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو سوئی گیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، زیادہ بڑا ہوگا تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اندر۔ چولہے بند، فیکٹریاں بند، کتنی جگہوں پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے، بند۔ کیا ہوگا اگر سختی نہ کریں گے تو بڑھتے جائیں گے۔ انہوں نے ٹریننگ لے لی ہے ان کی، اب ایک یہ پوری سازش ہے، پوری انٹرنیشنل سازش ہے جو ہو رہا ہے۔ میں تقریر کر چکا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تقریر کا کیسٹ شاید کہیں ہو، اگر باہر ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ وہ 1 سال بعد کی بات ہے، اور یہ ہے 1 سال پہلے کی بات۔ یہ یہاں باہر موجود ہے، جو بھی یہ لینا چاہیں یہ کتاب چلے اور پڑھیں اسے۔ تو گویا کہ اس وقت ہم شدید ترین ضرورت میں ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، شدید ترین، لیکن وہ مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ عوامی سطح پر توبہ ہو، ہر حرام کام کو چھوڑا جائے اور ہر فرض کو ادا کیا جائے، اور دستوری سطح پر توبہ ہو، وہ جو چور دروازے دستور کے اندر ہیں جس نے کہ اس کے منافقت کا پلندہ بنا دیا ہے، ان کو پلگ کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے۔
یہ ہوگی ہماری اجتماعی توبہ. تو شاید اس سے، شاید نہیں یقیناً، مجھے یقین کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی. یہ ذرا لیفلیٹ نکال لیجیے اور میرے ساتھ پڑھیے. دیکھیے، اندرونی خلفشار کے بھنور، یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، سختی نہ کریں تو تباہی، سختی کریں تو ریئیکشن اور بڑھے گا، وشیس سرکل، پھر اور آگ لگے گی، پھر اور سختی کریں گے پھر اور آگ لگے گی. یہ وشیس سرکل کہلاتا. یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. وزیرستان میں ابھی تک سلگ رہا ہے معاملہ. آج بھی محسود کے ایک شخص نے تو کہہ دیا کہ جو معاہدہ اس نے کیا ہے وہ تو اس کا اپنا ذاتی ہوگا، ہم نہیں مانتے اسے، ہم تو جہاد جاری رکھیں گے. اور امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آنے والا ہے. تم سے اب تک یہ چند ہزار آدمی نہیں ختم ہوئے، تم سارے وزیرستان کو ختم کر دو تو کیا بگڑ جائے گا. ڈیزی کٹرز ہم لے آئیں گے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو، تاکہ دیوں کے ساتھ گھن پستا ہے تو پیچھے ہمارا کیا ہے. وزیرستان یہ بھی آتش فشاں ہے. پٹھانوں کی اپنی کوئی روایات ہیں، ان کی آنر ہے، عزت ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیوں انگریزوں نے ان کو رکھا تھا کہ آزاد قبائل ہیں، ہم نہیں چھیڑیں گے. اس سے اوپر چلیے، گلگت کے اندر جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ تو ہوتا تھا. اس دفعہ یہ بارود خانے تک پہنچ گئی ہے آگ شیعہ سنی. بلتستان، سکردو، خپلو جو بالکل انڈیا کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہیں. اور نیچے اتریے ادھر سے، میں نے تو یہ سرکل یوں بنایا ہے: بلوچستان، وزیرستان، گلگت، بلتستان، کشمیر. کشمیر ہم نے ساری لچک دکھا لی، بھارت کی ہر بات مانی. اسی پر تو سارا معاملہ چل رہا تھا. ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر نارملائزیشن ہوگی. وہ کہتے تھے نہیں، پہلے نارملائزیشن پھر کشمیر پر بات ہوگی. نارملائزیشن سب کر لی ہم نے جنہیں ہم کہتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں فسادی قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا، ان کے کیمپ کو ختم کر دیے. ان کو جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جیسا سجدہ صحف جو کیے ہیں، جتنے کیے. اور کشمیر حل کہاں ہے؟ دور دور تک بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو کشمیر پر کوئی شروع ہی نہیں ہوئی. اور انہوں نے ڈھینگا دکھا دیا ہے، یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اور نمبر 2، یہ ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں. اور دوسری طرف پنجاب کا گلا گھونٹ رہا ہے. دریا راوی پر بھی اب ڈیم بنا رہے ہیں. اس کا انہیں حق ہے، اس لیے کہ ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں 3 دریا دے دیے تھے ہندوستان کو، ستلج، بیاس اور راوی. یہ انہی کا ہے. وہ تو جو تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پانی، کیا کریں، آخر سیلاب آتا ہے، وہ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے. ورنہ ہم تو راوی کے لیے پانی چناب سے لا رہے ہیں اور پھر پانی آگے پہنچا رہے ہیں دریا ستلج کے اندر تاکہ سلیمان کی نہریں جو ہے چل سکے. اب انہوں نے چناب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، بنگلے ہاتھ ڈیم کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہاں، ہم کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کر دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ٹائم بارڈ ہے، اتنے سالوں سے ہم بنا رہے تھے یہ ڈیم، یہ خاموش کیوں رہے، ہمارا کروڑوں روپیہ لگ گیا. بہرحال نتیجہ اس کا کیا لگے گا. ولر بیراج بھی ہے، نیلم کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے، سرنگ کھود کر پہاڑ میں سے وہ دریا نیلم کا پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں. یہ تو پنجاب کو سٹرینگولیٹ کرنے کا. اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ ڈیم ہم بنا نہیں سکتے. سندھیوں کا دعویٰ سندھ ہمارا ہے، سندھ کا کوئی پانی پنجاب کو نہیں دیا جائے گا. تم نے اپنے 3 دریا بیچ کھائے، اب تو یہ سندھ تو ہے ہی ہمارا، تمہارا کوئی حق ہی نہیں. یہ ہے حالات، یہ ہے حالات سوائے اللہ کی مدد کے. اور اب جو دباؤ آئے گا، اب جو آئے گا جلدی آئے گا، آپ کے ایٹمک پر معاملات پر بھی آئے گا. ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نیوز ویک کے جو کور کے اوپر جو اس دفعہ آیا ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کی تصویر،
اور وہ جو مرچنٹ آف وینس کی بجائے کچھ اور لفظ انہوں نے اس پہ لکھا ہے. میں نے جی مرچنٹ آف مینس، برائی کا مرچنٹ. بہرحال یہ دباؤ آنے ہیں، ان میں اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو یہ بلکنائز ہو جائے گا، یا صرف آپ کو جھک کر نیپال کی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی، یا ڈائریکٹ انڈیا ٹیک اوور کرے گا. آپ کے جو ایٹمک اثاثہ جات وہ امریکہ یا تباہ کرے گا یا لے جائے گا. یو کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. تمہارا شیر جو تھا عبد القدیر، اس کا تو یہ مقدمہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ لو، تمہارا ہیرو. اور پھر تمہارے یہاں مولوی پہنچ گئے، اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اینی ٹرن آف ایونٹس. اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو وہ تو فنڈامنٹلسٹ کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ ہینڈ دیم اوور ٹو اس. اب یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، چلو طے کرو. ان حالات میں ذرا پڑھیے، اندرونی خلفشار کے بھور اور بیرونی سازشوں کے طوفان میں پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کا واحد طریقہ عوام کی توبہ کے ساتھ ساتھ دستوری اور آئینی توبہ. پاکستان کے ارباب بست و کشاد جان لیں کہ پاکستان کی بقا اور استحکام اور ملک میں قومی یکجہتی کی بحالی سب سے اہم یہ ہے. قومی یکجہتی جو اب ختم ہو چکی ہے، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، صوبائیت کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں. قومی یکجہتی کی بحالی دوسرے تمام عوامل سے بڑھ کر، یعنی یہ کیا گنتے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، لٹریسی پرسنٹیج بڑھ جائے، ہماری معیشت درست ہو جائے، یہ سارے عوامل بھی ہیں، ٹھیک ہیں، دے سپورٹ ہے اسٹیٹ. لیکن یہاں سب سے بڑھ کر جو ہے، دوسرے عوامل سے بڑھ کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاذ پر منحصر ہے. اور بحمداللہ دستور پاکستان میں اس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے. تاہم دستور کی اسلامی دفعات کے پورے طور پر مؤثر ہونے کی راہ میں چند چور دروازے حائل ہیں، جن کی بنا پر ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا. چنانچہ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ دستور میں ترمیم کے ذریعے نمبر 1 قرارداد مقاصد دفعہ 2 الف کو پورے دستور پر حاوی قرار دیا جائے. دفعہ 227 کو دفعہ 2 بے کی حیثیت سے قرارداد مقاصد سے ملحق کر دیا جائے. نمبر 3 فیڈرل شریعت کوڈ کو زیادہ مستحکم کیا جائے اور اس کے لیے نمبر 1 اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا تو پورے کے پورے آؤ. تمہارا دستور بھی قرآن کے تابع ہونا چاہیے. قائد اعظم نے تو کہا تھا 60 سال پہلے کہ ہمارا دستور جو ہے 1400 سال پہلے سے ہے قرآن میں. آپ رکھنا چاہتے ہیں علیحدہ، اور ان کا خوف وہی ہے کہ کوئی یہی نہ کہہ دے کہ یہ تو پارلیمانی نظام ہی غلط ہے. بھائی نہیں، وہ مباحات میں ہے، سوچے تو صحیح، غور تو کریں. بہرحال اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے. اس کے کئی بینچ تشکیل دیے جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ کام کر سکے، اور اس مقصد کے لیے موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل جید علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں. نمبر 3 اس کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت اور مراعات ہائی کورٹ کے ججوں کے مساوی کی جائیں. یہ نہیں کہ کسی معاملے میں اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اگلی اپیل کرا کے پہلے جج کو نکال باہر کیا، ڈسمس، اور جج لے آئے، ان سے پہلے سے کوئی کمٹمنٹ لے لی اور فیصلہ کر دیا. یہ ہوا ہمارے ساتھ. 20 سال کی محنت جو ہے، جو سود کے بارے میں ہوئی ہے ہمارے ملک میں. بہرحال یہ نہ ہو کہ جج جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. آپ کو معلوم امریکہ کے اندر کوئی جج کبھی ریٹائر نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کا جج رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے، یا وہ خود نہ کہہ دے کہ بھائی میں اب نہیں کر سکتا تو مجھے چھٹی دے دے. جن لوگوں نے ابھی دیکھی ہے تقریب حلف برداری اس کی بش کی، اس میں وہ جج جو آیا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، لوگوں نے پکڑ کے تو اس کو چلا رہے تھے. اتنا بوڑھا آدمی، اس سے وہ حلف کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے، اور اس نے حلف لیا. He cannot be retired unless he himself resigns. ہمارے ہاں کیا ہوا، تقی عثمانی صاحب کو نکال باہر کیا، جاؤ، اور 2 اور آدمی لے آئے گئے، جن میں سے ایک کے تو عالم دین ہونے کے بارے میں کوئی بھی گواہی نہیں دے گا. بہرحال یہ تیسری بات.
تاکہ اسلامی نظام کے قیام اور شریعت کے نفاذ کا عمل ہموار اور تدریجی طریقے پر آگے بڑھ سکے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کے وجود کو جو داخلی اور خارجی خدشات لاحق ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ کی شدید ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام کی انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ، جس کے لیے تحریک خلافت پاکستان اور تنظیم اسلامی کوشاں ہیں، اس دستوری اور آئینی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لازماً ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس امر کی ارجنسی کے پیش نظر اس مقصد کے لیے ایک دستوری ترمیم کا بل بھی پیش خدمت ہے، تاکہ پاکستان کے قانون ساز اداروں میں شامل کوئی جماعت یا کوئی درد مند فرد اسے لے کر کھڑا ہو جائے اور بقیہ سب لوگوں کو اللہ اس کی تائید کی توفیق عطا فرما دے، اور اس طرح ملت اسلامیہ پاکستان پر سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے مانند عذاب الہی کے بادل چھٹ جائیں۔ یہ ہم نے اس پورے جو مطالبات اس میں آئے ہیں ان کو خالص جو کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہوتی ہے، لیگل لینگویج، اس کے اندر یہ دستور کے اندر ترمیم کا بل، نیشنل اسمبلی بل نمبر 18 آف 2005۔ اب اس میں آپ حضرات سے تو ایک تو استدعا یہ ہوگی کہ یہ کتابچہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ لازماً پڑھیں، اور جو بھی یہ کتابچہ لیں وہ 4-5 جو ہیں یہ ہینڈ بل بھی ساتھ اور لیتے جائیں تاکہ اسے پھیلائیں، خود پڑھیں پورے اس ترمیم کو، اور جو بھی آپ کا کوئی ایم این اے جاننے والا ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، تو ان سب کو پہنچائیے جن کو بھی پہنچا سکے، اور یہ کتابچہ بھی پہنچائیے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور میری جو تھی کراچی کی جمعے کی تقریر، اس کا کیسٹ بھی پہنچائیے، آپ کو ہمت دے اللہ۔ یہ کام کرنے سے ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہاں یہ اسلام نہ آیا اور 2-2.5 سال کے اندر اندر کوئی یہاں یہ بیسک ٹرن نہیں آیا تو خاکم بدہن 3 میں سے ایک صورت لازماً ہو جائے گی، یا بلکنائزیشن۔ ایک کتاب 1992 میں لکھی گئی امریکہ میں، اور لکھنے والا مسلمان ابو المعالی سید، بہار کا پیدا شدہ، جو پھر گیا ایسٹ پاکستان اور پھر وہاں سے ویسٹ پاکستان آیا اور پھر امریکہ وغیرہ گیا۔ اس نے کتاب لکھی ہے ٹوین ایرا آف پاکستان، اور اس نے پیشن گوئی کی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ پوری ہو، 2006 میں پاکستان کے 8 ٹکڑے ہو چکیں گے، اور سب سے خوشحال اور متمدن و ترقی یافتہ علاقہ آزاد بلوچستان ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کدھر حالات کا رخ جا رہا ہے، اور کب سے یہ سوچ جو ہے یہ ہڈیا میں پک رہی ہے۔ اب جو سامنے آ گیا معاملہ، یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے ہوگا، اور آپ لوگ بھی اس کے اندر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پہلا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، لیکن بنی اسرائیل یہود کی تاریخ تو اس کے برعکس ہے۔ یہود کی تاریخ کو اگر آپ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور وہ دور ختم ہوا۔ وہ دور جو تھا ان کا، وہ 1400 قبل مسیح سے لے کر حضرت مسیح کے زمانے تک، میں نے 1400 برس کہے تھے کہ ان کے ہاں نبی رہے، اور نبیوں ہی کے ہاتھ میں جو ہے معاملات رہتے تھے، اور اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ سلسلہ 2 نبیوں سے شروع ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 تھے، اور 2 نبیوں پر ختم ہوا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہیں لکڑی کے یہ بنا کر اور رسی تان دی جاتی ہے کپڑے سکھانے کے لیے، تو یہ 2 ادھر 2 ادھر 1400 سال، اور اس میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی ان کے ہاں موجود نہ ہو۔ How do you feel about people who are living abroad and want to follow the rule of caliph؟ جہاں کہیں بھی اسلامی خلافت قائم ہوگی، اگلا چاہے گا اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو کم سے کم تمام مسلمان پاکستانیوں کو باہر سے واپس یہاں آنا پڑے گا، تاکہ یہاں وہ طاقت جمع ہو جائے، جیسے کہ ہجرت مدینہ فرض کی گئی تھی، ہر مسلمان کے لیے فرض تھا ورنہ منافق شمار ہوگا۔
وما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. تو اگر اسلامی نظام یہاں قائم ہو جائے تو کم سے کم پاکستانیوں کے لیے تو لازم ہوگا، باقی بھی مسلمانوں کے لیے آپ کو گیٹس کھولنے ہوں گے. یہ ایک سوال اور ہے، اسلام ایک دین حیات ہے جو کہ خلافت راشدہ میں اصل حالت میں موجود تھا، اس کے بعد کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اس میں کچھ خامیاں تھیں یا پھر خدا کی مرضی یہی تھی؟ نہ اس میں خامیاں تھیں اور نہ ہم اس کو اللہ کی مرضی پر، اگرچہ اللہ کی مرضی تو بہرحال ہر چیز میں شامل ہوتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ یہ اتنی اونچی چھلانگ تھی کہ ابھی نوع انسانی ایس ایک میجورٹی کے اعتبار سے ابھی اتنی اونچی چھلانگ لینے کے قابل نہیں تھی. یہ نظام جو ہے کہ ایک خلیفہ، ایک حکمران خادم ہو، کوئی تصور آ سکتا کبھی؟ آج تو پھر بھی ہے. ڈنمارک کا وزیر سائیکل کے اوپر جاتا ہے دفتر، فلاں ملک کا وزیر جو ہے وہ بینک میں جاتا ہے تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے اپنا چیک کیش کرانے کے. آج پھر بھی ہے. چمن لائی کی بیٹی سائیکل پر جاتی تھی اسکول. اسی طریقے سے یہ جو صدر ناصر تھے ان کی بیٹی بھی اسکول پر جاتی تھی سائیکل. تو اس طرح کی مثالیں آج کچھ ہیں. شاستری کا اس کا گھر نہیں تھا، کوئی وزیر اعظم تھا. لیکن یہ کہ جس دور میں اسلام آیا ہے، حضرت عمر رات کو چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں بھوک سے، اور ماں نے کہا کہ میں نے کوئی پانی چڑھا دیا ہے چولہے کے اوپر اور ان کو میں جھوٹی تسلی دے رہی ہوں کہ کچھ پکے گا کھا لینا، تو یہ روتے روتے سو جائیں گے. کانپ گئے حضرت عمر، خود گئے بیت المال سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر رکھوائی. غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں. فرمایا نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور آ کر وہاں پر کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا. یہ بادشاہ کا کام ہے. یہ تو اصل میں یہ اتنی اونچی تھی چھلانگ کہ ابھی نوع انسانی بحیثیت مجموعی اس کو سسٹین نہیں کر سکتی تھی. لیکن ایک نمونہ دکھا دیا گیا، اور یہ نمونہ قیامت سے قبل اپنی تکمیلی شکل میں آئے گا کہ پوری دنیا میں ہوگا. یہ میرا اصل میں پرسوں کے لیکچر کا موضوع ہے. ایک اور سوال ہے، جیسا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا ہے، اس میں 5ویں دور کی جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں وہ تقریباً تمام آج پاکستان میں موجود ہیں. تو کیا ہم اسی کو فائنل سمجھیں یا پھر خلافت راشدہ جیسا دور آنے والا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں اصولی فیصلہ خلافت کا یہ کیا جا چکا ہے 55 سال پہلے، 49، بلکہ اب جا کر مارچ کے اندر یہ 56 سال ہو جائے. لیکن سب چور دروازوں نے اسے غیر مؤثر کیا ہوا ہے. یہ منافقت کے پرندے کے اندر جب تک کہ اصلاح نہیں ہوگی اور آئینی توبہ نہیں ہوگی کچھ کام نہیں ہوگا. جی، اس کے لیے بڑی عوامی مہم چلانی پڑے گی، یوں ہی نہیں ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے، کیا خلافت قائم کرنے کے لیے تمام اسلامی ممالک کی حکومتیں ختم کرنا ہوں گی یا متحدہ ریاست کا وجود کس طرح قائم ہوگا؟ اس کی شکل انشاءاللہ یہ ہوگی کہ فرض کیجئے کہ جو میرا ایک خواب ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک ہوں گے اور یہاں سے خلافت کا آغاز ہوگا. پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جو ہے عرب کے اندر قائم کریں گی. اس کے بعد یہاں سے خلافت پھیلے گی دوسرے ملکوں کے اندر، اور پہلے تو صرف فوج کشی کے ذریعے سے پھیلتی تھی، اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پھیلے گی کہ اسلامی دعوت اور اسلامی نظام کی برکات کا مشاہدہ لوگ کریں گے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر. تو پھر یہ گلوبل ہو جائے گی. جیسے روس میں انقلاب آیا اور ساؤتھ امریکہ میں پہنچ گیا، حالانکہ روس نے فتح تو نہیں کیا تھا، کیوبا میں آج تک قائم ہے. انڈیا میں بن گئی تھی کمیونسٹ پارٹی اور اس کی حکومت بھی رہی، کیرالہ میں رہی ہے اور بنگال میں رہی ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ پھیلے گا، لیکن کسی ایک جگہ پہلے قائم ہوگا، جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں ہو گیا اور پھر وہ پھیلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے عہد خلافت کے اندر. یہ ڈاکٹر محمد جہانگیر غوری صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا، آپ نے 3 میں سے 2 نامراد اور ناپسندیدہ اشخاص یعنی بھٹو اور ضیاء الحق کا ذکر فرمایا، تیسری شخصیت پر بھی روشنی. تیسرا سب سے بڑھ گیا اس میں، اور وہ نواز شریف. اسے جس طرح کا مینڈیٹ ملا تھا، یہ تو 1946 میں بھی مسلم لیگ کو اتنا مینڈیٹ نہیں ملا تھا جو اس کو مل گیا.
اور جب پھر میں نے خط لکھا ان کے والد کو، اور پھر وہ چاروں شرفاء میرے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، میں نے کہا دستور میں یہ ترمیم کرو اور سود کے معاملے کو جو تم نے ڈالا ہوا ہے کولڈ سٹوریج کے اندر، اس کی اپیل جو ہے دائر کرواؤ۔ چاروں، میاں محمد شریف مرحوم اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف، ہاں وہ چونکہ زیادہ پبلک میں تو آتے ہی نہیں ہے اس لیے، پھر دوبارہ بھی آئے ایک دفعہ، کیونکہ اس کے بعد پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، میاں شریف گئے تھے لندن علاج کرا کے آئے، تو پھر میں نے اشتہار شائع کیا تھا ایک کہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے پھر آپ کو مہلت دی ہے، کچھ کروائیے جلدی سے۔ پھر آئے، چاروں کے چاروں آئے، ہم کریں گے، کچھ نہیں کیا، سب جھوٹ۔ 3 آدمی یہ ہیں، بھٹو وہ سیکولر انداز کے اندر، لیکن کم سے کم چین جیسا ملک تو بنا جاتا نا، اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہوتے، دنیا کے اندر کوئی حیثیت تو ہوتی۔ اور پھر یہ کہ ضیاء الحق اور نواز شریف دونوں کو عمر بن عبدالعزیز بننے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ جی ایک اور سوال ہے، ہاؤ کین وی جسٹیفائی دی ایبسنس آف وومن کینڈیڈیسی؟ وڈ ناٹ اٹ بی اے ریگولیشن آف جینڈر ایکویلٹی گیون بائی اسلام؟ ہاؤ کین وی would not it be a negation of gender equality given by Islam? نہیں، پہلے کیا سوال؟ How can we justify the absence of women candidacy? ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے توجہ دلا دی، تو میرے بیان میں یہ خلا تھا۔ خلیفہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ عورت نہیں ہو سکتی، یہ اجماع ہے امت کا۔ البتہ پارلیمنٹ کی ممبر، اور اس میں ایج کی لمٹ جو ہے ہونی چاہیے، بجائے جیسے عام مردوں کے لیے کم سے کم 40 برس، عورتوں کے لیے کم سے کم 50 برس، تاکہ وہ عمر کے اس دور میں آ جائیں جس کے لیے سورہ نور میں آیا ہے کہ اگر اس عمر میں آ کر وہ پردے کی کچھ پابندیاں اپنے اوپر سے کم بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو وہ عمر جو ہے اس میں انہیں پارلیمنٹ میں آنے کا جو ہے موقع دیا جائے، ووٹ میں سب برابر ہوں گے۔ انہی کا ایک اور سوال ہے، ایون دو نان مسلم بینگ اے پروٹیکٹڈ مائنورٹی از اے بیٹر پل، ہاؤ وڈ وی سیٹسفائی ڈاؤٹ ارائزنگ اگینسٹ اسلام's fairness in some people's mind؟ لوگوں کے مائنڈ میں سے اس بات کا نکالنا خاصا مشکل ہے، اگرچہ لاجک کے حوالے سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ثابت ہوگا کہ جب کہ اسلامی ریاست میں اور خلافت میں جو ضمنی ہوں گے ان کی صورتحال کو دیکھ کر لوگ سوچیں گے کہ یہ بہترین نظام ہے، انہیں پوری آزادی حاصل ہے یہاں، اور ان کے لیے جو تحفظات ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر ہندوستان کے، مجھ سے ایک دفعہ کہا ایک صاحب نے، اقبال صاحب ہوتے تھے بہت بڑے پروفیسر پولیٹیکل سائنس کے، ایک دفعہ میں کراچی جا رہا تھا، نیو یارک، تو وہ بھی تھے، ان سے گفتگو ہوئی، وہ بعد میں یہاں آئے تھے، ایک یونیورسٹی بھی بنانا چاہتے تھے، سیکولر مزاج کے آدمی تھے، ان سے گفتگو ہوئی جب میں نے کہا کہ یہ مائنورٹیز جو ہیں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے نان مسلم، انہوں نے کہا کیا آپ یہی سب جو سٹیٹس جو ہے مسلمانان ہند کے لیے قبول کرنے کو تیار ہیں؟ میں نے کہا بالکل تیار ہوں، انہیں مائنورٹی سٹیٹس دو، ان کو پرسنل لاء کی پوری آزادی دو، ان کی مساجد کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری دو، یہ کر لو تو ویل اینڈ گڈ۔ باقی وہ کتنا کچھ افیکٹو ہو سکتے ہیں وہاں کی پولیٹیکل لائف میں، کچھ بھی نہیں، صرف لالی پاپ ہے وہ ایک جو ان کے ہاتھ میں ووٹ دے دیا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے واقعی آپ سے تو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، میں نے کہا آپ مجھ سے ملاقات جب چاہیں، میں نیو یارک میں فلاں پتے پر ہوں گا، اگر آپ رابطہ کریں تو میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ خلافت تو سارے مسلمانوں کی وحدت ہوتی ہے، آج کے دور میں مسلمان مختلف ممالک میں منقسم ہیں، اس صورت میں صدارتی نظام کے تحت بیلنس کس طرح قائم ہوگا؟ اصل میں اس کی تفصیلی شکل کیا بنے گی وہ تو وہ مرحلہ جب آئے گا، اسی وقت جو لوگ ارباب حل وقت ہوں گے وہ بیٹھ کر سوچیں گے، لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے کہ خلافت تو تمام مسلمانوں کی شے تھی۔ کب وہ مسلمانوں کی شے؟ یا بنو عباس کی تھی، یا بنو امیہ کی تھی، یا ترکوں کی تھی؟ سارے مسلمانوں کی کہاں تھی؟ کہاں یہ مغل امپائر جو ہے اس کے تحت تھی؟ صفوی تو ایک دن کے لیے بھی انہوں نے ترک خلافت کو نہیں مانا، ہمیشہ انہیں ستائے رکھا ہے، مسلسل جنگ کرتے رہے ایرانی جو ہے خلافت کے خلاف، تو یہ تو کبھی بھی نہیں رہا۔ کہنے کو تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہے،
تو اب یہ ہے کہ آپ خلافت ایک ملک میں قائم کریں گے، اس کی برکات لوگ دیکھیں گے۔ نوع انسانی جو ہے تلاش میں ہے جسٹ سوشل آرڈر کے، کہ ایک منصفانہ نظام اجتماعی دنیا کا جو ہے ہمیں ملے، تو اگر آپ اس کا نمونہ دکھا دیں گے تو لوگ دوڑیں گے، قبول کریں گے، پھر پوری دنیا کے اندر بھی وہ نظام خلافت قائم ہو جائے گا۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے خدا کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے، اور ساتھ ہی خدا کرے کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، میں جب بنگلہ دیش گیا تھا میں نے کہا تھا آپ کے لیے اپنے ملک میں خلافت قائم کرنا مغربی پاکستان کی نسبت سے 10 گنا آسان ہے، 10 گنا۔ نمبر 1، آپ کے ہاں صوبے نہیں، صوبائیت نہیں، لسانی عصبیتیں نہیں، ایک یونٹری حکومت ہے، پھر وہاں پر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اور پھر وہاں پر خلافت اندولن ایک چلا بھی تھا، حافظ جی حضور کے نام سے ایک تحریک چلی تھی بہت بڑے، تو یہ لیکن یہ کہ نہیں چل سکے، وہ سامنے ان کے طریقہ کار صحیح نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو کانفیڈریشن دونوں کے اندر ہو جائے گی، نوہار یونٹری گورنمنٹ ہو، فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو، سب جائز ہے۔ ایسنس یہ ہے کہ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم سب سے بالا، اس کے نیچے، اس کے دائرے کے اندر مسلمانوں کے باہمی مشاورت سے فیصلے۔ دس از دی ایسنس آف خلافہ۔ اس کو ڈسپیوٹ نہ کریں اور اس کو گڑبڑ نہ کریں فارم کے ساتھ۔ فارم کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایک فارم تھی جبکہ نبوت جاری تھی، ایک فارم تھی کہ جو خلافت راشدہ کی تھی، اور ایک فارم اب آئے گی کہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کی خوشخبری دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ سوال عبداللہ کی طرف سے، ایک طرف تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا خاتمہ ہونے والا ہے اور عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر خلافت کہاں قائم ہوئی؟ کیونکہ عوامی سطح پر بغیر ایک علمی اور اصلاحی تحریک کے توبہ کا تصور پریکٹیکل نہیں ہے اور وقت طلب بھی ہے۔ عذرائے کرم روشنی ڈالیے۔ دونوں چیزوں کے اندر جو تعلق ہے وہ اس کو سمجھیے کہ ایک ہیں وہ حالات جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو نہ دیکھنا اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سیلف ڈسیپشن ہے، میں اس کے حوالے سے وہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ 2-2.5 سال ہیں، کیا پتا اس کے اندر کوئی انقلاب آ جائے۔ ہمیں اپنے احساس فرض کے تحت اس میں لگ جانا چاہیے، ہم وقت لگ جائیں، چھوڑ دیں پریکٹسوں کو اور چھوڑ دیں باقی دھندوں کو اور کاروبار کو، اور جو محل بنائے ہیں چھوڑیں انہیں، آئیں میدان کے اندر کام کریں۔ کیا پتا حضرت یونس کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے اور پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ میں بھی پاکستان کا معاملہ ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے آخری سانس تک، اسی کی میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں۔ And nobody knows what is round the corner، ہمیں کیا پتا۔ اب ایک راستہ جا رہا ہے، ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا، کارنرز کی طرف سے کیا چیز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت کس شکل میں آ جاتی ہے we don't know، لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ نظام خلافت میں شرعی قوانین کی تدوین بھی کیا اکثریتی رائے کی بنیاد پر ہوگی؟ بالکل، اس لیے کہ جو اجتہاد ہوگا اس میں نوٹ کر لیجئے، اچھا ہے یہ بات آپ نے پوچھ لی۔ دیکھیے کسی فقہ کو لازم نہیں کیا جائے گا، قرآن، سنت اور اجماع دور خلافت، اس کے بعد فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ زیدی، فقہ ظاہری، اور جو بھی ہیں اور بھی فقہ ہیں، یہ سب ہمارے جو ہے یہ ایک یوں سمجھیے ایک ہمارا علمی ہیریٹاج ہے، ہمارا وراثت ہے علمی، اس کو ہم دیکھیں گے پریسیڈنٹس کی حیثیت سے اور ان میں سے ہم چوز کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے۔ کوئی بات فقہ حنفی کی زیادہ قریب لگے گی مصلحت کے وہ لے لیں گے، کوئی بات اگر فقہ شافعی کی لگے گی مصلحت کے نزدیک وہ لے لیں گے۔ فقہ کوئی شے نہیں ہے، اصل شے کتاب و سنت اور اجماع امت۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت قانون اور نئی قانون سازی ہوگی اس میں، اور مدون، میں نے کہا تھا قانون مدون ہوگا، تو یہ شکل جو ہے یہ ضروری ہے۔ ARY ٹی وی میں ایک مذاکرہ میں جس میں آپ ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر مہدی حسن اور ڈاکٹر مبارک شامل تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال نے سوورینٹی بلانگز ٹو گاڈ پر آپ کو کراس کیا، اگر پس منظر یاد ہو تو ذرا وضاحت فرما دیجئے۔
ڈاکٹر جاوید اقبال چونکہ سیکولر ذہن کے آدمی ہے، اگرچہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مذاکرات میں انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ پاکستان اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا تو نہیں بن سکتا تھا، وہ مانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساورنٹی جو خدا کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساورنٹی عوام کی بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے، ایک میں دو، دو میں ایک، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے ایک میں تین، تین میں ایک، تو اس کو کبھی وہ واضح نہیں کر سکے۔ البتہ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے سیکولرزم کے موضوع پر، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور آپ اس پر تنقید کریں اور لکھیں، تو وہ میں نے کہا اچھا مجھے بھیج دیجئے، وہ میں نے منگوا لی ہے تحریر، میں اس کا مطالعہ کروں گا۔ میں اس وقت کوئی آف ہینڈ بات نہیں کہنا چاہتا، اور اس طرح کے مذاکروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی کاٹ کے کوئی دوسرا آ کے اپنی بات شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس میں پوری طریقے سے بات کی وضاحت نہیں ہوتی۔ یہ ایک سوال اور ہے، خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم نے امامت کے لیے اللہ سے مانگا کہ کیا یہ ہمارے خاندان میں بھی جائے گی، نبوت کے لیے نہیں کہا۔ امامت میں ایسی کیا چیز ہے کہ نبوت کی بجائے امامت کی دعا مانگی؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے تو امامت کی دعا بھی نہیں مانگی، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ان لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اور اس کا ظہور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی آبادی کا 2/3 بلکہ میرے نزدیک اس سے زائد وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سب کے سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور میری ایک رائے یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی برہما کا تصور جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے برہما کو خدا بنا لیا، لیکن یہ کہ نسبت جو ہے اسی ہستی کی طرف ہے۔ باقی امامت اور خلافت جو ہے، امامت کہیں گے اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کا امام ہے، اسے خلیفہ کہیں گے اس اعتبار سے کہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ بات ایک ہی ہے، یہ تو تصویر کے دو رخ ہیں، مسلمانوں کے امام اور اللہ کے خلیفہ، یہ صورت ہے۔ یہ ایک اور چھوٹا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اب جو نظام خلافت قائم ہوگا کیا وہ پوری دنیا پر ہوگا یا کسی ایک ملک پر؟ نہیں، آغاز میں ایک ملک پر یا ایک علاقے پر ہوگا جو میرے گمان میں پاکستان اور افغانستان کے اتحاد سے وجود میں آئے گا، لیکن پھر یہ گلوبل ہوگا۔ لیکن یہ میری گفتگو جو ہے پرسوں انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے ہوگی۔ ایک یہ ہے آخری سوال، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر خلیفہ نے بیعت لیتے وقت یہ قول دیا تھا کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق رہوں تو میرا ساتھ دو ورنہ مجھے باز کرو، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوری کی سزا معاف کر دی گئی تھی۔ واز اٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ؟ اور آج کل کے دور میں وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں تھی، انہوں نے سزا منسوخ نہیں کی تھی، بلکہ جو حالات تھے میں بھوک بے انتہا تھی، اور اس میں یہ کہ چوری کے لیے لوگوں کے لیے گویا کہ کوئی ناگزیر صورت بھی ہو سکتی تھی، اس میں معطل کیا تھا۔ وقتی طور پر کسی حکم کو معطل کیا جا سکتا ہے حالات کے تقاضے کے تحت، اور اس کو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ نے انہوں تسلیم کیا، اجماع ہو گیا اس میں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو ہدایت تو نے عطا کی ہے، اگر آج کوئی ہماری سمجھ میں دین کی نئی بات آئی ہے اور دل نے اس کی گواہی دی ہے کہ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہم وفقنا نقیم خلافتا علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرہ۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ تیرے عطا کردہ اس ملک خدا داد پاکستان میں ہم پہلے اس میں اسلام کا نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم کریں جو پھر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔